الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سجل ہم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت پر گفتگو کریں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ مبارک ہستی ہیں کہ رب کائنات نے آپ کو اسلام کے لیے قبول فرما لیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی اسلام، بلکہ آپ کے بچپن کی ہم بات کریں تو آپ کا پیدائش کے وقت نام عمر رکھا گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب فاروق اعظم کا عطا کیا گیا۔ فاروق کا لقب آپ کو عطا کرنا یہ بعد اسلام تھا، اور اسلام سے پہلے آپ کا نام عمر ضرور تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک خصوصیت اور بھی ہے کہ آپ قریش کے ایک عالیشان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ عرب کے اندر اس وقت بھی اپنی وجاہت کے اعتبار سے اور عرب کے اندر اس قبیلے کا ایک نام تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو وقت گزرتا چلا گیا، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، یا پھر ابو جہل جس کا نام بھی عمر تھا، تو ان کے ذریعے سے اسلام کو جو ہے وہ عزت عطا فرما۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی، اور آپ کے حق میں جب یہ دعا قبول ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے آپ کی کیفیت اور معاملہ کچھ اور تھا۔ چند وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ابتدائی حال آپ کا کچھ یوں تھا کہ عرب کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سالہ نوجوان، ایک اپنی وجاہت کے اعتبار سے، اپنی اس وقت کی جو دور کے لوگ تھے ان کے اندر نمایاں خصوصیات رکھتے تھے۔ پہلی خصوصیت آپ کی یہ تھی کہ عرب کے اس قبیلے کے اندر جو لوگ پڑھے لکھے گردانے چاہتے تھے، جن کو پڑھا لکھا تصور کیا جاتا تھا، یا مین چیزوں میں ان کو ان کی تعلیمی کیفیات کی وجہ سے آگے رکھا جاتا تھا، اس میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول آتے تھے۔ حتیٰ کہ قریش کے قبیلے کی جانب سے مختلف قبائل کے ساتھ معاملات کے اندر سفیر کا درجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جاتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے قبل اپنی بہت ساری دیگر ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بھی آپ بڑے مشہور تھے، معروف تھے۔ اسپیشلی ان کے اندر چند چیزوں کو گنا جائے تو عرب کے اندر بڑے بڑے میلے اور مختلف مواقعوں کے اندر ان کے مقابلے ہوا کرتے، جن میں گھڑ سواری کا مقابلہ ہوتا، تیر بازی کا مقابلہ ہوتا، تلوار کا مقابلہ ہوتا، نیزہ زنی کا مقابلہ ہوتا۔ ان تمام چیزوں میں، تمام ایکٹیویٹیز کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اول آیا کرتے۔ آپ کی مہارت کا عالم یہ تھا کہ 27 سالہ یہ نوجوان تیزی سے بھاگتے ہوئے گھوڑے کے اوپر آپ جو ہے وہ سوار ہو جایا کرتے تھے، اور یہ عرب کے اندر بڑا ایک ایسے لوگوں میں صلاحیت ہوا کرتی تھی جو اپنے جسم کے اعتبار سے، باڈی کے اعتبار سے، اپنی کیفیت کے اعتبار سے بڑے ہی تیز ہوا کرتے، طاقتور ہوا کرتے، اور وہ باقاعدہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے مشقوں کے ذریعے تیار کرتے۔ تو عمر فاروق بھی ان میں سے ایک تھے۔ پھر آپ کا قد دراز تھا، اور طویل القامت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا جسم، آپ کی باڈی اس وقت کی حیت کے اعتبار سے ایسی مضبوط اور اسٹرانگ ہوتی کہ آپ کو دیکھنے والا، تاریخ میں ہے، سیرت ابن حشام میں اور دیگر سیرت کی کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ جب آپ کو دیکھنے والا دیکھتا تو اس پر آپ کی باڈی کی وجہ سے روب طاری ہو جاتا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خصوصیات کے ساتھ اپنا ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ عرب کے بڑے بڑے لوگ بھی جب آپ کو کھڑا ہوا دیکھتے کسی کیفیت کے اندر، کسی جگہ میں، تو وہ آپ کے روب میں دب جاتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر بن خطاب کے حوالے سے دعا کی تو رب کائنات نے دعا قبول فرمائی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ پھر بڑا عجیب تھا۔ ایک وقت وہ کہ آپ 27 سال کی اس عمر کے اندر اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ اسلام دشمنی میں چل رہے تھے، اور حتیٰ کہ آپ کو کفار عرب نے یہ وعدہ کروا لیا کہ آپ نکلو اور جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آپ قتل کر دو۔ اب ایک کیفیت یہ تھی، اور دوسری کیفیت یہ کہ اسی ارادے کے ساتھ جب آپ نکلتے ہیں تو رستے کے اندر ایک صحابی رسول ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ
کہاں جا رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ آج بڑی جلالی کیفیت میں ہیں، بڑے غصے کی کیفیت میں ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتے ہیں کہ میں آج اس ارادے سے جا رہا ہوں، اظہار کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس ارادے سے بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے پلٹے، گھر کی طرف پہنچے تو گھر میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی بہن فاطمہ اور آپ کا بہنوئی، یہ ان کی ایک آواز آ رہی ہے۔ وہ آواز کیا ہے کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ آپ دستک دیتے ہیں، اندر پہنچتے ہیں، گھر پہنچ کر کہتے ہیں، جیسے ہی دستک ہوئی تو انہوں نے وہ پڑھنا موقوف کر دیا، تلاوت ختم کر دی۔ پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو کہا کہ کچھ نہیں پڑھ رہے تھے۔ کہا نہیں، میں نے خود سنا ہے آپ کچھ پڑھ رہے تھے، سورہ طٰہٰ کی آیات وہ تلاوت کر رہے تھے۔ تو اسی دوران حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غصے کی کیفیت کے اندر بہنوئی کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہیں، اور جب ان کی بہن قریب آتی ہے ان کو بھی دھکا دے دیتے ہیں۔ یہ ایک بڑا عجیب منظر تھا۔ اس منظر کے فوراً بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی جانب سے ان کے دل میں ایک نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنی بہن کو اس کیفیت میں دیکھتے ہوئے پھر کہتے ہیں بتاؤ تم پڑھ کیا رہے تھے، تلاوت کیا کر رہے تھے، آواز کیسی تھی؟ تو کہتے ہیں کہ اچھا سننا چاہتے ہو تو آپ کو تلاوت قرآن سنائی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل وہیں سے اسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ اب وہیں پر وہ نکلے کس رستے کے لیے تھے کہ نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی اس حد کی طرف جا کر ان کو شہید کر دیں گے یا ان کو ختم کر دیں گے، لیکن رب کو منظور یہی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس وقت اپنی بہن اور بہنوئی کے پاس تلاوت قرآن سننے کے بعد نور جو ہے وہ قرآن کو دل میں لے کر، نور اسلام کو دل میں لے کر اب وہاں سے جب پلٹتے ہیں تو کیفیت وہ نہیں ہوتی جو پہلے تھی، کیفیت بدل چکی ہے، منظر بدل چکا ہے۔ اب وہ عمر اسلام سے پہلے والا عمر نہیں، بلکہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر حاضر ہوا ہے اسلام لانے کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ آپ ابو جہل کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آج کے بعد تم اسلام کے خلاف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی رحمت کے خلاف کوئی پلان یا کوئی بات نہیں کرو گے، ورنہ عمر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر ابو جہل غصے میں آ گیا۔ اب اس کی کیفیت بدل گئی کہ ایک وقت وہ تھا پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن اب اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کا کفار پر بڑا روب پڑا، اور ابو جہل سے لے کر سارے کفار اب جو رسول اللہ کے خلاف سازشیں اور معاملات کیا کرتے تھے، وہ اب ان کو بڑی سوچ سمجھ کر اور پلاننگ کے ساتھ کرنا پڑتی تھی کہ اب عمر بھی ساتھ کھڑا ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ معاملات چلتے رہے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی کہ ہجرت کا وقت قریب ہے، اب ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ مکے کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنی ہے، اور ہجرت کے بعد اب وہیں سے اسلام کو عام کرنا شروع کریں گے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد اور اس مشاورت کے بعد اور ہجرت کے اس حکم کے بعد حیدر قرار حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مروی روایت کے اندر یوں بیان کیا گیا، فرمایا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کرنے کے وقت جو فیصلوں میں سے اہم فیصلہ کیا، فرمایا کہ یہ ہجرت جو ہے وہ اعلانیہ ہونی چاہیے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے قبل خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور تلوار نیام سے نکال کر پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نوافل ادا کیے، اور عمرہ قریش کے پاس گئے، انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اپنی شکل خراب کروانا چاہتا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو اپنی ماں کو بے اولاد کرنا چاہتا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو اپنی اولاد کو یتیم کرنا چاہتا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے؟ اور تم میں سے کون ہے
کہ جس کا ارادہ ہے کہ وہ میرے مقابلے میں آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو اس طرح جب گفتگو سے للکارا تو کفار کی گھبراہٹ کے باعث ایک ان کے اندر روک لگ گئی اور کفار کی کیفیات بدل گئیں، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس روب سے، اپنے اس کمال گفتگو سے کفار کو ایک دفعہ سختے میں کر کے کھڑا کر دیا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین قریش سیدنا فاروق اعظم کی تقریر سن کر گھبرا گئے اور کسی میں اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ آپ کا راستہ روک سکیں۔ تو یہ کمال تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کی فتوحات کا سلسلہ، آپ کی مبارک سیرت کا جو احوال و واقعات ہیں وہ اتنے ہیں کہ ان کو بیان کرنے میں ایک طویل وقت چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام علیہ رضوان کی نہ صرف محبت، دین اسلام کی محبت، بلکہ دین اسلام پر عمل کا جذبہ بیدار ہوگا۔ اللہ نگہبان، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔